الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما مجھے اور ان جھٹلانے والے آسائشوں اور نعمتوں میں پلنے والوں کو چھوڑ دو اور انہیں کچھ دیر کے لیے مہلت دے دو۔ بلا شبہ ہمارے ہاں بیڑیاں ہیں ان کے لیے اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں پھنس جانے والا ہے اور دردناک عذاب بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर इस जहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ पैदा किया है उसमें इंसानी ज़रूरत के एतबार से ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं है। उसकी ज़रूरत से कहीं बढ़कर अल्लाह ताला ने रिज़्क फैलाया है। सिर्फ एक पाबंदी लगाई है कि इन वसअतों, आसाइशों और नेमतों में मेरी मान कर चलना, इसी में तुम्हारा भला है, इससे फायदा उठा लो, ये खैर की बात है जो तुम्हें बड़े शर से बचा लेगी। इंसानों की तारीख पढ़ें, बिलखुसूस कुरान मजीद से, तो ये बात खुलकर सामने आती है कि हक और बातिल की कशमकश में बातिल की तरफ से यही गुरोह साहिब नेमत, आसाइशों में जिंदगी गुजारने वाला, वो हक के मुकाबला में खड़ा हुआ है। नेमतों की फरावानी में वो मुनाम हकीकी को भूल गया है और इसको कोई अपना कमाल समझ बैठा है। लिहाजा वो किसी तरह की पाबंदी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ दफा कौमों की जिंदगी में ऐसे मराहल आते हैं जब उन्हें बड़े फैसले इज्तिमाई तौर पर करना पड़ते हैं और वो उनकी बका के लिए होते हैं। अगर उनको इख्तियार न किया जाए तो उनकी बका खतरे में पड़ जाती है। उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं जो लायनहल होते हैं। हमारे इस खित्ते के अंदर तकरीबन 1 महीने से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वो लोग जो बिला वास्ता इससे मुंसलिक हैं, उनके साथ साथ बिलवास्ता जो लोग इसका हिस्सा बने हुए हैं, ना चाहते हुए भी इस लोकेशन की वजह से उनको भी अपनी जिंदगी के अंदर मामूल से हटकर फैसले करने पड़ रहे हैं। उनमें से बड़ा फैसला जो कौमें कर रही हैं, हुकूमतें जो हैं वो आमत उन्नास को आगाह कर रही हैं, वो ये है कि फ्यूल की बड़ी कमी है। यानी फ्यूल उसकी रसद वगैरह रुक गई है। लिहाजा आप लोग ऐसी जिंदगी और ऐसे स्टाइल, लाइफ स्टाइल को इख्तियार करें जिसमें इसका इस्तेमाल कम से कम। आमतौर पर इस अमल को यह कहा जाता है, ये सिर्फ फ्यूल से मुतालिका नहीं है, उमूमी एतबार से, कि भाई जिंदगी में कफायत शारी इख्तियार करो। इसके लिए अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कफाफ ही का, इसी से जो है वो निकला हुआ है कफायत शारी। गैर मामूली हालात हो या मामूल की जिंदगी हो, कफायत शारी एक ऐसा वसफ है कि जब आदमी इसको इख्तियार कर लेता है तो फिर उसकी दीनी और ईमानी जिंदगी भी बाकी रहती है और उसके मामूलात के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
بلکہ وہ انتشار جو طبیعت اور مزاج کے اندر آ جاتا ہے، بندہ اس سے محروم جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اور بے شمار فوائد ہیں اس کے، خواہ وہ انفرادی طور پر ہوں یا اجتماعی حوالے سے۔ مگر بدقسمتی سے وہ ملک جو جمہوری ملک کہلاتے ہیں، جب ان کا کوئی سربراہ بات کرتا ہے تو اس کے مد مقابل اپوزیشن وہ اپنا رول پلے کرتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہر بات کی مخالفت کرنا ہمارا جمہوری حق ہے۔ ایسی فضا پیدا کی جاتی ہے کہ اچھی سے اچھی بات کی بھی تردید کرنی ہے، ایسی چیز اس میں سے مخالف نکالنی ہے جس سے وہ بات کرنے والا بے وقت ہو جائے، اور پھر اس کی وجہ سے بالکل پرواہ نہیں کی جاتی کہ یہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں تو حکمران اور رعایا کا کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ بوجھ ہی بوجھ ہے۔ ہر وہ بات جو حکمران کی طرف سے آتی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اپنا فرض اور حق سمجھتے ہیں۔ خیر، یہ کیوں ہے، اس کی وجہ یہ تو اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دینی ذہن رکھنے والا مذہبی آدمی، اللہ کو ماننے والا، رسولوں کی پیروی کرنے والا، کیا اس کے لیے کفایت شاری کوئی بوجھ ہے؟ کیا اس کے لیے یہ زندگی جو ہے یہ اس پر کوئی جبر ہے؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید اٹھائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں صحیح احادیث کے اندر، تو یقین جانو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کے اندر اعتدال تھا۔ جو آپ نے تعلیمات دی ہیں اس میں وسطیت تھی، یعنی حدود سے تجاوز نہیں ہے، ہر ایک کو حد کے اندر متوسط معتدل راستہ، درمیانی راہ وہ اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا، اور اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب افراد تفریط ہوتی ہے تو پھر جہاں کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے وہاں نقصان کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے توسط، اعتدال پر بڑا زور دیا۔ ما علی من اقتصد، معاشی حوالہ سے ہی کہا کہ جو آدمی اس اقتصاد اور توسط اور درمیانی راہ کو اختیار کرتا ہے وہ فقیر نہیں بنے گا، یعنی وہ فقر سے بچ جائے گا، اس کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اگر غور کیا جائے۔ بہرحال قرآن مجید یہ بتاتا ہے، پہلے اس سے کہ اس کفایت شاری کی بات کی جائے، کہ جو نعمتیں اور آسائشوں والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ایسی دعوت کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے جو ان کو پابندیاں سکھاتی تھی اور پھر انہیں سمجھاتی تھی کہ دنیا کے اندر یہ نعمتیں کیسی رہتی ہیں اور یہی ان کے لیے وبال جان کیسے بن جاتی ہیں۔ آپ اولی رسول جناب نوح علیہ السلام کے حالات پڑھیں، مختلف جگہ پر قرآن مجید میں آتے ہیں، کہیں سورہ ہود میں، کہیں جو ہے وہ سورہ شعراء میں، اسی طرح بے شمار اور جگہ پر سورہ مؤمنون وغیرہ میں بھی آتے ہیں۔ وہ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے جو ہے وہ دعوت پیش کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ، اس بنیادی بات سے بات شروع کی ہے، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، آگے سے جواب کیا آیا ہے اور کن کی طرف سے آیا ہے؟ وہ جو ناشکر کافر تھے، ان کے گروہ کے جو بڑے لوگ تھے، جو بڑا گروہ تھا مالی اعتبار سے جو آسائشوں میں تھے، ما نراک الا بشرا مثلنا، پہلی انہوں نے بات کی کہ تیرے اور ہمارے میں فرق نہیں ہے، ہم تجھے برتر کیوں تسلیم کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کہی نوح علیہ السلام کی قوم نے، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ یہ رذیل لوگ خدا نخواستہ، یعنی تیرے ساتھ اے پیغمبر، وہ تو نہیں مانتے تھے، پیغمبر کے ساتھیوں سے کہا کہ تیرے ساتھ، تیرا ساتھ دینے والے، مل کر چلنے والے، یہ تو رذیل ہے۔ رذیل کا مطلب کمینے لوگ ہیں، جسے ہم کمی کہتے ہیں۔ یہ کاروبار کرنے والے، یہ اسی پر گزارا کرنے والے، یہ سودا سلف جو ہے وہ بیچنے خریدنے والے، یہ لوگ ہیں۔ اراذلنا بادی الرائے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ان کی رائے کوئی بہت زیادہ
ایسی پختہ نہیں ہوتی، وہ صائب الرائے نہیں ہے، بس سرسری سی رائے رکھتے ہیں، انہیں کیا معلوم جو ہے وہ معاملات کیا ہوتے ہیں کہ کوئی ٹھوس سوچ جو ہے اس اور فکر کے حامل ہو، ایسے نہیں ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا۔ حالانکہ جو آدمی اللہ کو سمجھ لیتا ہے، اس کے پیغمبروں کی مان لیتا ہے، اس سے بڑی صائب سچی مثبت رائے اور فکر اور کس کی ہو سکتی؟ اللہ ہی کو پہچاننے والا بندہ۔ لیکن انہوں نے الٹ بات کی، بل نظنکم کاذبین، ہم تو تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ہوگا جھوٹ پر جو ہے وہ تم نے ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس میں سے ایک جواب یہ تھا اسی بات کے مقابلہ میں، یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، میں تمہارے ساتھ کوئی فائنانشل ایگریمنٹ نہیں کر رہا، میں کوئی ایسی ڈیل کر رہا ہوں جس میں جو ہے وہ کمرشلزم ہو، یعنی کوئی مالی معاملہ ہے کہ جو تمہارے اور میرے درمیان ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دیکھنے والا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ کہیں ڈیفالٹ تو نہیں ہو جائے گی، اس کے پیچھے کون ہے؟ بندہ تو یہی سوچتا ہے نا، ہر بات آدمی سوچتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، پہلی ہی بات نوح علیہ السلام نے کی، میں ایک رتی کا روادار نہیں، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ان اجریہ الا علی اللہ، یہ سب کچھ بدلے میں اللہ سے لینے والا ہوں۔ ساتھ ہی کہا وما انا بطارد الذین آمنوا، جن کو تم رذیل اور کمینے کہہ رہے ہو، بادی الرائے کہہ رہے ہو، کیا میں ان کو چھوڑ دوں صرف اسی وجہ سے کہ تمہیں وہ اچھے نہیں لگتے؟ وما انا بطارد الذین آمنوا، وہ ایمان جیسی نعمت کو قبول کیے ہوئے ہیں تمہاری ظاہری نمائش کے مقابلہ میں، انہم ملاقو ربہم، وہ اللہ سے ملنے والے اور خواہش رکھنے والے ہیں، ولیکنی اراکم قوما تجہلون، یہ جو تم اعتراض جڑ رہے ہو میرے اور میرے ماننے والوں پر، یہ جہالت پر مبنی ہے، اس میں کوئی عقل اور دانش کی بات نہیں ہے، جاہل ہو تم۔ تو کیا سمجھ آئی کہ پیغمبر نوح ہو، اس کے بعد آنے والے ہوں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گروہ یہی مد مقابل میں آیا ہے، جن کے تحفظات تھے، جن کی جائیدادیں تھی، مال تھا، پراپرٹیز تھی، بس ان کو بچانے کے لیے انہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ یہ بدقسمتی ہے ان کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں ایسی زندگی والوں کے حوالہ سے، ایک ہے طرف، تیرے فے سے بیان ہوا، مترفین اکثر جو ہے وہ لفظ آتے ہیں، یعنی اس کے حامل، ایک ہے اسراف، تیسرا لفظ ہے تبذیر، یہ تینوں قریب قریب معنی ہیں۔ اسراف آپ عام طور پر سمجھتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ اللہ رب العزت نے جب حقوق کی بات کی ہے، اللہ کے راستے میں مال کو نکالنے کے لیے کہا ہے، تو اس میں بھی وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا کہ خود ہی محتاج ہو جاؤ، دوسروں کی مدد کرتے کرتے خود ہی محتاج ہو جاؤ، نہیں۔ ہاں وہ جذبہ اور ضرورت جس میں آخرت پیش نظر ہو اور دنیا کی پرواہ نہ ہو، وہ ابوبکر صدیق کی طرح ساری دے دو، وہ معاملہ کچھ اور، لیکن فرمایا اعتدال، دیکھو اپنا ارد گرد اپنے اہل و عیال کا خیال رکھ کے پھر خرچ کرو، ولا تسرفوا، یعنی اسراف اور فضول خرچی، اس سے تجاوز۔ یہ تجاوز کیا ہے؟ یہ مالی تجاوز ہے، لہذا فرمایا اس سے بچو، بلکہ بلا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ ایسے مسرف لوگوں کو، یہ فضول خرچ لوگوں کو، یعنی جہاں ضرورت نہیں ہے بلا وجہ، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اپنی نمود، نمائش، اپنا آپ ظاہر کرنا، یہ بتانا کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں، کون ہے جو ہمیں روک سکتا ہے؟ ہماری ہے، جیسے چاہے استعمال کریں، اور اس کی وجہ سے اس کے استعمال، اس کے اظہار کے اندر حقارت جو ہے وہ دوسروں کی مقصود ہو، یعنی ایک طرف وہ فخر، غرور، نمائش، ہمارے پاس دولت ہے، کپڑوں سے لے کر رہائشوں تک ہر وقت جو ہے وہ پیسے والا یہی سوچتا ہے، اسراف جو ہے اس کو اسراف کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ خیال ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے میرا ایک سٹیٹس بننا چاہیے، اسی کو کہا الطرف والرفاہیہ، لگژری لائف، یعنی جس سے ایک پہچان ہو بندے کی، کہ جب کوئی اس کے پاس آئے جائے تو وہ یہ کہے
کہ میں جس سے تعلق بنائے ہوئے ہوں وہ اتنی کوٹھیوں کا مالک ہے، اتنے بنگلے ہیں اس کے، یہ بینک بیلنس ہے اس کا، یعنی سٹیٹس اس کے لیے ظاہری طور پر جو ہے وہ اچھی سے اچھی گاڑی خریدنے کی کوشش کرنا، اور خدا نخواستہ ضرورت سے بڑھ کر اس کو فخر کا باعث سمجھنا، میرے پاس جو ہے وہ فلاں ماڈل ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، یہی پیسے اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں آج کی بات کر رہا ہوں، ہر وقت یہ جو ان لوگوں کی سوچ ہے وہ اسی طرح کی رہی، وہ اسی کے اندر جو ہے وہ جیتے رہے، اسی میں خوش ہوتے رہے، اور پھر بدقسمتی جٹلاتے کس کو رہے؟ اللہ کے پیغمبروں کو جٹلاتے، مقابل میں کس کو کھڑے کرتے؟ آپ اندازہ کیجئے، یہ طرف، یہ جو ہے اسراف، یہ وہ پہلا مرحلہ ہے مال کے غلط استعمال کا جو انسان کو طرف کی طرف لے جاتا ہے، یہ اسراف۔ دوسرا تبذیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، انفاق المالی فی المعاصی وفی غیر حق، ایک تو ہے صحیح راستے کے اندر بھی حد سے تجاوز کر کے خرچ کرنا، ایک ہے گناہ کے اندر مال کو لٹا دینا، گناہ کے اندر، شراب کے استعمال میں، حرام خوری کے اندر، صرف ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں صاحب مال ہوں، کون ہے جو مجھے جو ہے وہ روک سکتا ہے؟ تبذیر۔ فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، یہ قریبیوں کا خیال کرو، یہ مسافروں کو دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، یہ تبذیر اختیار نہ کرو، کیوں؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِین، یہ اسراف سے بھی بڑھ کر باطل کے اندر ناحق، ناجائز اور حرام طریقے سے مال کو خرچ کرنے والے مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تو پھر پیغمبروں کو چھوڑ کر ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے شیطان سے قوت اور بھائی چارہ قائم کیے ہوئے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کا وصف اول یہ ہے، کیا ہے؟ کہ وہ ناشکرا ہے۔ ناشکری بالکل ابتدائی چیز ہے، مذموم وصف کے اعتبار سے جو شیطان کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے فرمایا تم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، یہ ناشکری کا طریقہ۔ تو اللہ رب العزت نے اسراف و تبذیر سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ مترفین کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آیتیں پڑھی ہیں، اس میں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کی باتوں کو سنتے رہو، اس پر جو ہے وہ دل چھوٹا نہ کرو، یہ نہ کہو کہ یہ لوگ جو ہے وہ میرے مخالف ہو جائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، یہ جو معمولی لوگ تمہارے ساتھ مل رہے ہیں یہ بھی سردار بننے والے ہیں۔ اسلام جو سرداری اور سیادت عطا کرتا ہے وہ پھر ختم ہونے والی نہیں ہوتی، وہ حقیقی ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں وہ اصحاب صفہ جو کھانے کے لیے پینے کے لیے جن کو جو ہے وہ کوئی چیز میسر نہیں تھی، یعنی پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، زندگی اس طرح قسمہ پرسی میں گزارنے والے کہ لوگ ان کے سروں پر، ان کی گردنوں پر جو ہے وہ اپنے پاؤں رکھ کے گزر جاتے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پیچھے کوئی بے ہوش پڑا ہے یا بے خود پڑا ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے بھوک کی وجہ سے۔ ایسے لوگ آج یہ 1400 سال 1500 سال گزر گئے، اور قیامت تک سب سے زیادہ جن لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ یہی اصحاب صفہ ہے، یہ بیچارے اور کمزور لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں، بہت معزز لوگ ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، ایک آدمی حضور کے پاس بیٹھا تھا اور ایک آدمی گزرا، اس سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اشراف الناس، وہ تو اشراف بڑے لوگوں میں سے ہے، واللہ حری ان خطبہ ایون کہا، اللہ کی قسم وہ اس لائق ہے کہ اگر وہ پیغام بھیج دے کہ بھئی میرے ساتھ رشتہ قائم کرو تو ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کی صفات جو ہے وہ بیان کی، وَإِن شَفَعَ يُشَفَّعَ، اگر وہ سفارش کرے قبول کی جاتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں جب دوسرا بندہ فقیر آدمی گزرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا حری ان خطبہ اللہ ایون کہا، یہ تو اگر پیغام نکاح بھیجے اس سے کون جو ہے وہ رشتہ قائم کرے گا، یہ اس لائق ہی نہیں ہے، کون اپنی جو ہے وہ بیٹی اس کو دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ساتھ ہی کہا اگر وہ بات کرے تو کوئی اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے اگر وہ کسی بڑے گھر میں چلا جائے کوئی دروازہ نہ کھولے اس کے لیے، اگر سفارش کرے تو وہ کہیں کہ تو اپنا سٹیٹس اپنی حالت میں تو اس لائق ہے کہ کسی کی سفارش کرے۔ اس طرح کا بیچارہ مسکین آدمی
لیکن وہ ہمارے نزدیک بیچارہ ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا وہ اشرافیہ میں سے بڑا بندہ جس کا پہلے تذکرہ ہوا اور تم نے کہا کاش اس سے کوئی تعلق ہو جائے، اللہ کی قسم اس طرح کے لوگ ساری دنیا مل کر اکٹھی ہو کر ہو جائے، اسی طرح کی دنیا ان لوگوں سے دنیا بھر جائے، اس مسکین اکیلے کے مقابلہ میں وہ رتی برابر اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں رکھتا۔ کیا حیثیت ہے ان کی؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب بھی کچھ مذہبی لوگ ممبروں پر کھڑے واز نصیحت کرنے والے یہ کہتے ہیں اگر اللہ کا رسول ہوتا تو مرسڈیز استعمال کرتا۔ بھئی ہم اسائشوں میں، نعمتوں میں، اس کے جائز استعمال میں کوئی برائی نہیں سمجھتے، بس اس کی حد ہے۔ اس کی وجہ سے ہی تم اپنا تعارف کروائے جا رہے ہو اور اسی کی وجہ سے بڑے بنے جا رہے ہو، حالانکہ اگر یہ نکالی جائے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اور وصف نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور اسی کو آزمائش بنا دیا ہے تمہارے لیے، اور اسی پر تم اتراتے پھرتے، حد سے جو ہے وہ بڑھ رہے۔ تو یہ جو بات ٹھیک ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے ایک پابندی کے اندر، ضرورت کی حد تک چیزوں میں آسائش جو ہے وہ اچھی سواری، اچھا گھر، نعمتوں کی طلب کرنا، اللہ سے مانگنا اور اللہ کا ہو کر ان میں رہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ جو اصول اور ضوابط مقرر کی گئے ہیں ان کی تو پابندی کرنی ہے، اگر ان کی پرواہ نہیں ہے تو پھر یہ نعمت نہیں ہے۔ پھر وہی جو قرآن مجید میں بھی میں نے کہا پھر مجھے اور ان کو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، میں پھر پتہ کر لوں گا ان کا، اور پھر میں کہوں گا ورجعوا لا ترجعوا وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشانا بعدها قوما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون۔ جب وہ کوئی تکلیف اور عذاب پھر دیکھتے دوڑتے ہیں، اللہ کہا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم، یہ جو تم مترفانہ زندگی گزارتے تھے، یہ جو اتراتے تھے جس بات پر، ذرا جاؤ اپنے ان بنگلوں کی طرف اور اپنی رہائشوں کی طرف، وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، لوگ تم سے آ کر پھر اپنی باتیں پوچھیں، مانگے تم سے، ذرا ماحول وہی بناؤ، یعنی اب ادھر ہی جاؤ۔ یہ پھر اس عذاب کی وجہ سے جو ہے وہ مارے مارے کیوں پھر رہے ہو، اور پھر جو ہے وہ حسرت کیوں کر رہے ہو کہ ہائے ہم اس طرح کی زندگی نہ گزارتے۔ اللہ فرماتا لدینا انکالم وجحیما، میرے پاس ان کے لیے پھر بیڑیاں ہیں جن میں ان کو جکڑ دوں گا اور آگ ہوگی پھر ان کے لیے۔ انہوں نے اسی نعمت کی جو بڑی نعمت تھی اسی کی قدر نہیں کی، اللہ کے فضل کو انہوں نے فضل نہیں سمجھا، زحمت بنا دی اپنے لیے، نعمت کہاں رہی؟ تو میرے بھائیوں اس نعمت کو نعمت رہنے دو، اس کے استعمال کے اندر اگر ضرورت پڑتی ہے، عمومی طور پر بھی ایسا نہیں کیا جاتا لیکن ضرورت پڑتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرسیڈیز پر نہ بٹھاؤ، قربان جائے۔ ایک روایت آتی ہے سلسلہ صحیحہ میں، شیخ البانی نے اس کو حسن کہا، میں حیران ہو گیا وہ بات سن کر اور پھر پڑھ کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضور کے چارپائی پر جو کپڑا بچھا ہوا تھا اس کو ایک انصاری عورت نے دیکھا اور دیکھا کہ وہ کھردرا ہے، کیسے ہی سوتے ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے جو ہے وہ پھر تحفہ لا کر دیا اللہ کے رسول کو، حضرت عائشہ کو دے دیا کہ اس کو بچھا لو، اون والا ذرا تھوڑا سا نرم کپڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا عائشہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بتایا یا رسول اللہ یہ فلاں خادمہ انصاری عورت وہ ہمیں تحفہ دے کر گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اٹھا لو اس کو، ایک بار کہا، دو بار کہا، حضرت عائشہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی کہ آیا ہے آرام کی چیز ہے، تحفہ ملا ہے، چلیں شاید حضور جو ہے وہ درگزر کر لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ مجھے دنیا کی کمی نہیں ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، واللہ لو شئت لسارت معی جبال الذهب، اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو جہاں جہاں چلوں، جہاں جہاں جو ہے وہ میں حرکت کروں، میرے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت میرے لیے سونے کے پہاڑوں کو چلا دے، سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، لسارت معی جبال الذهب۔ تم کیا سمجھتی ہو مجھے کوئی کمی ہے؟ وہ مالک خزانوں کا جو ہے جو اصل مالک ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، میرے لیے تو وہ اگر کوئی دشمن سامنے ہو تو فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ اگر چاہو تو ان کو جو ہے وہ مٹی بنا دیں، دو پہاڑوں کے درمیان ان کا جو ہے وہ قیمہ کر دیا جائے، نشان ختم ہو جائے ان کا۔ پیغمبر آپ حکم تو کریں۔ اس لیے میں نے یہ زندگی جو ہے وہ اختیاری طور پر اس کو قبول کیا ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، اسی سادگی کے اندر جو حسن ہے،
میں جس طرح رہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو زندگی اللہ نے مجھے عطا کیا، اس کا بدل کون سی زندگی ہو سکتی؟ اس لیے سب نعمتیں تھیں، مرسڈیز پر نہ بٹھاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول عمومی زندگی، کفایت شاری کی زندگی جسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھو ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ نے اللہ سے بھی مانگا اور کیا کہا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کو رزق دے لیکن اتنا ہو کہ شام کو کھا لیں، صبح کی کوئی فکر نہیں ہے، صبح کھا لیں رات کو دیکھا جائے گا۔ قوت لا یموت اسی کو تو کہتے ہیں، کفافہ دوسری روایت میں آتا ہے کفایت شاری والی قوتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں دیکھا کہ کبھی جو ہے اللہ کے رسول کے گھر کے اندر مسلسل 2 دن جو ہے وہ جو کی روٹی مسلسل جو ہے وہ پکی ہو، حتیٰ قبض رسول اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا چھوڑ گئے، میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ وہ اختیاری زندگی گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمارے لیے تھی، غریبوں کے لیے تھی، مسکینوں کے لیے تھی کہ وہ معمولی، وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کیا دیا گیا، تمہیں اللہ کے رسول کی زندگی دی گئی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی چھوڑ دے، کوشش نہ کرے۔ بھائی سب باتیں اپنی جگہ، اور خدا کے لیے جب ضرورت پیش آئے پھر تو اکٹھے ہو جاؤ، اس دین پر اکٹھے ہو جاؤ۔ کفایت شاری کے لیے کہا جاتا ہے تو جواب کیا آتا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ بھئی وہ کرتے ہیں جواب دیں گے، وہ تو جو کچھ کرتے ہیں تم کہتے بھی رہتے ہو ان کا اس ملک میں کیا ہے، وہ تو بھاگ جائیں گے، ان کی دولتیں باہر ہیں، تو تمہارا تو سب کچھ یہ ہے، میرا اور تمہارا جینا ادھر ہی ہے۔ اس ملک کے لیے اپنے لیے کچھ کرو۔ قومیں بڑے فیصلے کرتی ہیں وقت آنے پر، بدقسمتی ہمارے ہاں یہ چیزیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو کوئی ویٹیج نہیں دی جاتی، بے وقت سمجھی جاتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح کی زندگی گزر رہی ہے، اسی طرح کی آسائش ہے، آسائش نہیں، غفلت اور لاپرواہی۔ آسائش میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب دی ہے بھائی وقتی طور پر ہی سمجھ لو، اسی کو اختیار کر لو۔ یعنی وہ فائدے جس کا براہ راست تمہارے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، خیر خواہی سمجھ لو، دوسرے لوگ جو ہیں ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی باتیں یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، جس طرح کی متوازن زندگی گزارنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور آپ نے اختیار کی۔ اور ایک روایت میں فرمایا قد افلح من اسلم، اللہ کی قسم وہ شخص کامیاب ہو گیا، افلح من اسلم، جو اسلام لے آیا اور پھر وروزی کا کفافا، اور بقدر ضرورت کفاف زندگی اللہ نے اس کو رزق دے دیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی اس کو دیا ہے کثرت عرض کی طرف نہیں جاتا، بڑا سامان ہو، بڑی جائیدادیں ہوں، بلکہ فرمایا غنا غنا النفس، قنعہ اللہ، وہ قناعت کر جاتا ہے جو اللہ اس کو دے دیتا ہے، قناعت جیسی نعمت اس کو مل جاتی ہے، اس عظیم وصف کا حامل ہو جاتا ہے۔ کانے آدمی بہت غیر معمولی آدمی ہوتا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، صرف پیسے کے اعتبار سے نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کے اندر یقین جانو ایسا نقشہ کھینچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی جو میں پہلے بات کر رہا ہے تو اسی طرح کا ہے، ذرا لمبی بات ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے زندگی تو ان لوگوں کی ہے اور یہی گزار کر چلے گئے۔ ہم جو ہے وہ ساری زندگی 1 سے 2 کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، دوسروں کی فکر ہوتی ہے اور اسی فکر ہی کے اندر جو ہے وہ دنیا چھوڑ جاتی ہے۔ قناعت نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، شکر گزاری سب سے بڑا یہ کفر ہوتا ہے، شکر گزاری سے انسان جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح من اسلم وروزی کا کفاف۔ دوسری جگہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر کوئی شخص ایسے صبح کرتا ہے اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال کے اندر کہ امن کی حالت میں ہے، جنگ میں نہیں ہے، یہ مصیبت ہے، عافیت مانگا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ بچا کر رکھے ہمیں۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، وہ گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے اندر امن میں زندگی گزار رہا ہے، صبح اس نے کی ہے امن میں کی ہے، یہ بڑی نعمت ہے اگر کسی کو جو ہے وہ مل جائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا ہے اس نے، اسی امن ہی کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر اس کو وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اسی دن کا کھانا بھی اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے، مُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اور پھر بڑی بات یہ ہے اللہ نے صحت بھی اس کو عطا کی ہے۔ قوت ہے مطلب اتنا رزق ہے کہ کھا سکتا ہے ایک دن کے لیے، صحت سلامتی والی زندگی ہے،
گھر کے اندر امن موجود ہے، فرمایا ہیزت لہ الدنیا، اس کی ساری زندگی دنیا اللہ نے اکٹھی اس کے گھر میں کر دی ہے، اور اس کو کیا چاہیے، یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اس طرف آؤ، یہ ہر وقت ناشکری، ہر وقت کفر کی سوچ، اسی میں جو ہے وہ رہنا، یہ ماحول ہے، اسی کو تو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، یہ کیپٹلزم یہی تو ہے، اسی کی فکر میں یہاں جنگیں ہوتی ہیں، اسی سوچ کے لیے مفاد کی خاطر جنگوں کو ختم کیا جاتا ہے، پیسہ کیسے بڑھانا ہے، وہ جو ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر رہے ہیں وہ بھی ڈبل کرنے کے چکر میں ظالم لوگ ہیں، ظالم جابر لوگ، ظالم کہا اللہ نے قرآن مجید میں، ان لدینا انکالا وجحیما، یہ جو یہاں یہ لذات اور شہوات کے کھانے کھا کر جو ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شراب کی بوتلوں کو ٹچ کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کیا ملا ہوا ہے، تم اس سے محروم ہو، فرمایا وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، ان کو میں ایسا کھانا دوں گا جب وہ کھانا چاہیں گے وہ اندر نہیں جا سکے گا، حلق کے اندر ہی پھنس جائے گا۔ واصحاب الشمال واصحاب الشمال فی سموم وحمیم، ایسے زہریلے کھانوں میں اور ایسے جو ہے وہ کھولتے پانی جو ہے وہ ان کو دیے جائیں گے، جو گزر نہیں سکیں گے حالت سے، وظل من یحموم، سیاہ بادلوں کے سائے ہوں گے جہاں یہ رہیں گے، لا بارد ولا کریم، کون تھے یہ لوگ، انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ حد سے نعمتوں کے جو ہے وہ غلط استعمال کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشمال کہا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین میں جو ہے وہ شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ توازن پیدا کرے، ایسے حالات پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے ہم جو معاملات اور حالات چل رہے ہوں ان کو سدھارنے کی کوشش کریں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس کفایت شعری کی زندگی کے اندر جس میں آسائش ہی آسائش ہے، جس میں مسائل وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، قناعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارے، اسی کو بڑا سمجھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ نور دین